آج کا یہ 16واں سبق ہے، اس میں بھی انشاءاللہ عبارت پر اعراب لگایا جائے گا، ترجمہ اور مختصر مطلب بیان کیا جائے گا۔ وزیادۃ راویہما ای الصحیح والحسن مقبولۃ ما لم تقع منافیۃ لروایت من هو اوثق ممن لم يذكر تلك الزیادۃ لأن الزیادۃ اما ان يكون لا تنافی بینها وبین روایت من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح۔ اور ان دونوں کے یعنی صحیح اور حسن کے راویوں کی زیادتی مقبول ہے جب تک مخالف نہ ہو اس شخص کی روایت کے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے جس نے وہ زیادتی ذکر نہیں کی ہے، اس لیے کہ زیادتی یا تو اس زیادتی کے درمیان اور اس شخص کی روایت کے درمیان جس نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے تعارض نہیں ہوگا۔ فہذہ تقبل مطلقاً، تو یہ مطلقاً قبول کی جائے گی، لأنها فی حکم الحدیث المستقل، اس لیے کہ یہ حدیث مستقل کے حکم میں ہوگی جس کو تنہا ثقہ روایت کر رہا ہے اور اس کو روایت نہ کرے اور اس کو روایت نہیں کر رہا ہے اس کے شیخ سے کوئی دوسرا۔ وَإِمَّا أَن تَكُونَ مُنَافِيَةً، یا تو وہ منافی ہوگی اور مخالف ہوگی، بحیث اس طور پر کہ لازم آ رہا ہو اس کے قبول کرنے سے دوسری روایت کو رد کرنا۔ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ، تو یہی وہ صورت ہے کہ جس کے درمیان اور اس کے معارض کے درمیان ترجیح واقع ہوگی تو قبول کر لیا جائے گا راجح کو اور رد کر دیا جائے گا مرجوح کو۔ یہاں سے یہاں تک ابن حجر اسقلانی نے ایک بہت مشہور مسئلہ ذکر کیا ہے۔ وہ مشہور مسئلہ اس کا عنوان یہ بنے گا، کیا ثقہ کی زیادتی مقبول ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے، ثقہ کی زیادتی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی زیادتی اوثق کی روایت کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی، یعنی ثقہ کی زیادتی اور اوثق کی روایت کے درمیان تعارض ہوگا یا تعارض نہیں ہوگا۔ اگر تعارض نہیں ہے تو دونوں مطلقاً، تو اس کی زیادتی مطلقاً مقبول ہے، اور اگر تعارض ہے تو دیکھا جائے گا کہ تعارض کے درمیان تطبیق ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر تطبیق ممکن ہو تو تطبیق دی جائے گی اور دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور اگر تطبیق ممکن نہیں ہے بلکہ ایک پر عمل کرنے سے دوسرے کو رد کرنا لازم آ رہا ہے تو وہاں پر خارج سے وجہ ترجیح تلاش کی جائے گی، راجح کو قبول کیا جائے گا اور مرجوح کو مردود قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اما ان یکون لا تنافی، یہ بات کہی ہے، و اما ان یکون بحیث سے اس والی بات کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں سے ترجمے پر غور کریں، کچھ زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے، ما قبل والی ہی بات کی سے جڑی ہوئی ایک بات ہے۔ واشتہر عن جمع من العلماء القول بقبول الزیادت مطلقا من غیر تفصیل، اور مشہور ہے جمہور علماء سے بغیر کسی تفصیل کے مطلق زیادتی کو قبول کرنے کا قول، بغیر کسی تفصیل کے مطلق زیادتی کو قبول کرنے کا قول جمہور علماء سے مشہور ہے۔ ولا يتأتى ذلك، لیکن یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، علی طریق المحدثین، محدثین کے اسلوب پر جو شرط لگاتے ہیں، الذین یشترطون فی الصحیح ان لا یکون شاذا، جو شرط لگاتے ہیں صحیح میں یہ کہ وہ شاذ نہ ہو، ثم یفسرون الشذوذ بمخالفت الثقۃ من هو اوثق منہ، پھر وہ تفسیر کرتے ہیں شذوذ کی مخالفت ثقات کے ذریعے، یعنی ثقہ کی مخالفت اس شخص سے نہ ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہے۔ والعجب ممن اغفل ذلک، اور تعجب ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، مع اعترافہ باشتراط انتفاء الشذوذ، ان کے عدم شذوذ کی شرط کے اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ فی حد الصحیح و قد الحسن، صحیح اور اسی طرح حدیث صحیح اور
حدیث صحیح اور اسی طرح حسن کی تعریف میں عدم شذوذ کی شرط کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ والمنقول عن ائمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطاني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. اور وہ جو نقل کیا گیا ائمہ حدیث متقدمین ائمہ حدیث جیسے عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ قطان، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، بخاری، ابو زرعہ، ابو حاتم، نسائی اور دارقطنی وغیرہ، یعنی ترجیح کا اعتبار ہے ان احادیث میں جن کا تعلق زیادتی وغیرہ سے ہے اور نہیں جانا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک سے مطلق زیادتی کو قبول کرنا نہیں جانا گیا ہے، مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے. وأعجب من ذلك اطلاق کثیر من الشافعیتی، اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بہت سارے شافعی علماء کا مطلقاً ثقہ کی زیادتی کے قبول کا قائل ہونا ہے، اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بہت سارے شوافع علماء کا قائل ہونا ہے، مطلقاً ثقہ کی زیادتی کے قبول کا قائل ہونا ہے. مع ان النص الشافعی يدل على غیر ذلك، حالانکہ امام شافعی کی عبارت دلالت کرتی ہے اس کے علاوہ پر. فإنه قال، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے، فی اثناء کلامہ، اپنے کلام کے درمیان، علی ما یعتبر به حال الراوی فی الضبط، جہاں انہوں نے ضبط کے سلسلے میں راوی کے حال کو جانچنے کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا ہے وَيَكُونُ إِذَا شَرِكَ، کہ جب کوئی راوی شریک ہو احد من الحفاظ، حفاظ میں سے کسی ایک کے شریک ہو، لم یخالف، اس کی مخالفت نہ کرے، فإن خالفہ فوجد حدیثہ انقص، پھر اگر وہ اس کی مخالفت کر دے پھر پائی جائے اس کی حدیث کم، کان فی ذلک دلیل علی صحت مخرج حدیثہ، تو یہ اس سلسلے میں دلیل ہوگی، اس کی حدیث کی سند کی صحت پر دلیل ہوگی. ومتى خالف ما وصف اضر ذلك بحدیثہ، میں دو نسخے ہیں، دوسرا نسخہ ہے ما وصفت، تو ما وصف کے اعتبار سے ترجمہ دیکھیے. اور جب وہ راوی مخالفت کرے اس چیز کی جو بیان کرے حافظ حدیث، اس کی مخالفت کر دے، اضر ذلك بحدیثہ، تو یہ مخالفت کرنا راوی کی حدیث کے لیے نقصان دہ ہوگا. دوسرا نسخہ ہے ما وصفت، اس کے اعتبار سے ترجمہ دیکھیے. اور جب وہ مخالفت کر دے اس چیز کی جو میں نے بیان کیا، اوپر جو میں نے بیان کیا، امام شافعی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں اضر ذلک، اس کی حدیث کے لیے نقصان دہ ہے. انتہا کلامہ، امام شافعی علیہ الرحمہ کا کلام مکمل ہوا. مقتضاہ، امام شافعی کے کلام کا حکم امام شافعی علیہ الرحمہ کے کلام کا مقتضا یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ جب وہ مخالفت کرے فوجد حدیثہ ازید اضر ذلک بحدیثہ، پھر اس کی حدیث پائی جائے زیادہ، تو یہ اس کی حدیث کے لیے نقصان دہ ہے. فدل علی ان، تو یہ اس بات کی پر دلالت کر رہی ہے کہ ان زیادت العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، کہ عادل کی ثقہ کی زیادتی امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے اس کو قبول کرنا، مطلقاً لازم اور ضروری نہیں ہے. وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنَ الْحُفَّاظ، اور صرف قبول کی جائے گی زیادت حفاظ کی طرف سے. فَإِنَّهُ، اس لیے کہ امام شافعی نے اعتبار کیا ہے، اعتبر ان یکون حدیث هذا المخالف، کہ اس مخالف راوی کی حدیث کم ہو، من حدیث من خالفہ، اس راوی کی حدیث سے جس کی یہ راوی مخالفت کر رہا ہے حفاظ میں سے. وجعل نقصان هذا الراوی من الحدیث دلیل علی صحتہ، اور بنا دیا اس راوی کی حدیث کے نقصان کو، کمی کو بنا دیا دلیل اس کی حدیث کی صحت پر. لأنه يدل على تحریہ، اس لیے کہ حدیث کو کم بیان کرنا یہ دلالت کرتا ہے اس کی بیدار مغزی پر، اس کی احتیاط پر. وجعل ما عدا ذلك مضرا بحدیثہ، اور امام شافعی نے اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو قرار دیا ہے نقصان دہ اس کی حدیث کے لیے.
فدخلت فیہ الزیادہ، تو اس میں زیادتی بھی داخل ہو جائے گی، ما عدا ذلک کے اندر زیادتی بھی داخل ہو جائے گی۔ فلو کانت عنده مقبولۃ، پس اگر وہ زیادتی مقبول ہوتی ان کے نزدیک مطلقاً، لم تکن مضرۃ بصحۃ صاحبها، تو وہ مضر نہ ہوتی، نقصان دہ نہ ہوتی صاحب حدیث یعنی راوی کے لیے، تو وہ مضر نہ ہوتی صاحب زیادتی یعنی راوی کی حدیث کے لیے نقصان دہ نہ ہوتی۔ یہاں سے یہاں تک بہت لمبی عبارت ہے جس کا خلاصہ آپ اس طور پہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر جو ہے جمہور علماء کا مشہور قول ہے کہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، تو اس پر انہوں نے نقد کیا ہے کہ آپ نے ما قبل میں صحیح کی تعریف کے اندر اس کی وضاحت کی تھی کہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی مقبول نہیں ہے، بلکہ ثقہ کی زیادتی نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہے۔ پھر یہاں پر آپ یہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، تو جمہور علماء کی طرف سے جو قول مشہور ہے تو یہ کہنا، ابن حجر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے قول میں تضاد ہے۔ یہاں پر یہ بات بتلائی ہے، انہی حضرات پر جو تعجب کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی، حالانکہ یہ اعتراف کرتے ہیں اور پھر اسی بات سے مکر جاتے ہیں، ان پر انہوں نے اس طرح کا طنز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتلایا ہے کہ دیکھیے جتنے بھی معتبر محدثین ہیں، عبد الرحمن بن مہدیہ یا قطان، احمد بن حنبل، ان تمام حضرات سے یہی منقول ہے کہ ثقہ کی زیادتی مطلقاً مقبول نہیں ہے، بلکہ اس کی شرائط ہے، مطلقاً ثقہ کی زیادتی مقبول نہیں ہے۔ جمہور سے کہنا چاہ رہے کہ آپ کا جو قول چل رہا ہے، مشہور ہے کہ ثقہ کی زیادتی مطلقاً مقبول ہے، تو یہ بڑے علماء میں سے کسی سے ایسا منقول نہیں ہے۔ المنقول اعتبار الترجیح، ترجیح کا اعتبار کیا جائے گا، زیادتی کو جو ہے دیکھا جائے گا کیسی زیادتی ہے، مطلقاً اس کی زیادتی مقبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب انداز میں تعجب کا اظہار کیا ہے کہ چلو وہ تو جمہور علماء تھے، ان میں احناف بھی ہیں، لیکن شوافع علماء کی طرف سے ایسی بات آ رہی ہے کہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی مقبول ہے۔ شوافع علماء، حالانکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی مقبول نہیں ہے۔ یہ علماء شوافع ہیں، امام شافعی کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو شوافع کی طرف سے جب یہ بات آئی کہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی قبول ہے، تو ابن حجر نے اس پر تعجب نہیں کیا ہے بلکہ اعجب کہا ہے کہ بہت زیادہ تعجب کی بات ہے کہ شوافع ہو کر ایسی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ابن حجر کے متعصب فی المسلک ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو خلاصہ ذکر کر دیا ہے، اب آگے دیکھیں آپ۔ فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ، پھر یہ بات آئی کہ وہ زیادتی جو کی گئی ہے، فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْ، پس اگر مخالفت ہوئی اپنے سے زیادہ راجح کی، لِمَزِيدِ ضبط کی زیادتی کی وجہ سے یا کثرت عادت کی وجہ سے یا اس کے علاوہ وجوہ ترجیحات میں سے کسی وجہ سے مخالفت ہو گئی، راجح سے، ارجح سے مخالفت ہو گئی، فالراجح یقال له المحفوظ، تو راجح کو محفوظ کہا جائے گا، ومقابلہ، اور اس کے مقابل یعنی مرجوح کو شاذ کہا جائے گا، ومقابلہ وهو المرجوح یقال له الشاذ۔ بس یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اسباب ترجیح میں غور و فکر کریں گے، جس کی طرف وجہ ترجیح مل جائے گی، چاہے وجہ ترجیح زیادتی ضبط ہو، کثرت روات ہو، کثرت طرق ہو، اس قرینے کی وجہ سے، اس وجہ ترجیح کی وجہ سے راجح کی حدیث محفوظ کہلائے گی اور مرجوح کی حدیث یہ شاذ کہلائے گی۔ اس کی اب انہوں نے مثال دی ہے، مثال کو ذرا سمجھیے۔ مثال میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد عبارت کا ترجمہ کر گزریں گے۔ ایک حدیث ہے، مثال کے طور پر یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اس حدیث کی جو دو سندیں ہیں، یہاں دیکھیں مخالفت کیسے ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کی دو سندیں ہیں۔ سند کیا ہے کتاب کے اندر موجود ہے۔ پہلی سند ہے ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن عوسجۃ عن ابن عباس، یعنی عباس تک ابن عیینہ سے جو ہے یہ حدیث آئی ہے،
اور اس حدیث کو جو روایت کرنے والے حضرات ہیں وہ امام نسائی ہیں، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ ہیں۔ حدیث کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک سند تو یہ ہے ابن عیینہ سے لے کر ابن عباس تک۔ اس کی دوسری سند ہے حماد ابن زید نے نقل کی ہے، وہ سند کیا ہے انہوں نے عمرو بن دینار عن عوسجہ، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بیچ سے حذف کر دیا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ مخالفت ہو گئی ہے، حدیث ایک ہی ہے، سند کے اندر کیا ہو گئی؟ مخالفت ہو گئی۔ مخالفت کیسے ہوئی ہے؟ یہاں پر زیادتی کی گئی ہے ابن عیینہ کی طرف سے۔ اب یہ زیادتی، یہ بھی چونکہ ثقہ ہے حماد ابن زید، یہ بھی عادل ہیں، ضبط ہیں، تو دونوں کے اندر مخالفت ہو گئی۔ ان دونوں کی حدیث جب سامنے آئی تو ابن عیینہ کی جو روایت ہے اس کے اندر زیادتی ہے، یعنی ابن عباس کی زیادتی ہے، اور ان کی سند کے اندر وہ زیادتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ثقہ کی زیادتی ہے، مطلقاً قبول نہیں ہے۔ وجہ ترجیح تلاش کریں گے۔ وجہ ترجیح جب دیکھی گئی تو یہاں پر ابن عیینہ کے ساتھ کثرت طرق ہے، اس لیے ان کی حدیث مقبول ہو گئی، اور حماد ابن زید کی حدیث مرجوح ہو گئی، ان کی راجح اور ان کی مرجوح۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مثال ذالک، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو مثال ذالک ما رواہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ من طریق ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن عوسجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے ابن عیینہ، عمرو بن دینار، عوسجہ، ابن عباس کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقہ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا مگر ایک غلام جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ یہ حدیث ہے۔ وَتَابَعَ ابن عیینہ علی وصلہ ابن جریج وغیرہ۔ اب یہاں پر یہ کثرت طرق ہے ان کے ساتھ کثرت طرق کیا ہے کہ ابن عیینہ نے متابعت کی، ابن عیینہ کی متابعت کی ہے وصل کے ساتھ ابن جریج وغیرہ نے متابعت کی ہے، تو ان کو کثرت طرق حاصل ہو گئی ہے ابن جریج وغیرہ سے۔ وخالفہ محمد بن زید، اور ان کی مخالفت کی حماد بن زید نے، پھر اس کو روایت کیا انہوں نے عمرو بن دینار عن عوسجہ سے، ولم یذکر ابن عباس، اور ابن عباس کو ذکر نہیں کیا۔ فقال ابو حاتم نے کہا المحفوظ حدیث ابن عیینہ، کہ محفوظ وہ ابن عیینہ کی حدیث ہے۔ انتہا کلام، یہاں تک ان کی بات پوری ہوئی۔ پھر آگے ابن حجر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا فحماد بن زید من اہل العدالۃ والضبط، حماد ابن زید یہ اہل عدالت میں سے ہیں اور اہل ضبط میں سے ہیں۔ ومع ذلك، اس کے باوجود رجح ابو حاتم روایت من هم اکثر عددا من، اس کے باوجود ابو حاتم نے راجح قرار دیا ہے ان لوگوں کی روایت کو جو زیادہ ہیں تعداد میں، عدد میں زیادہ ہیں ان سے، یعنی حماد ابن زید سے۔ یہاں سے بات معلوم ہو گئی کہ حماد ابن زید بھی اگرچہ ثقہ راوی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے مخالفت کی اور ان کے ساتھ کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے، لہذا ان کی حدیث مرجوح قرار پائی۔ وعرف من هذا التقریر ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه، اور اسی سے معلوم ہو گیا، اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ شاذ وہ ہے جس کو مقبول ثقہ راوی روایت کرے، حال یہ کہ مخالفت کر جائے اس شخص کی جو اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے اولا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذ بِحَسْبِ الْاصْطِلَاح، اور یہی تعریف قابل اعتماد ہے شاذ کی تعریف میں اصطلاح کے اعتبار سے۔ وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضَّعْفِ، اور اگر واقع، اب یہاں سے جو ذکر ہو رہا ہے معروف اور منکر، خلاصہ کلام کے طور پر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، معروف، منکر، شاذ اور اسی طریقے سے محفوظ، چاروں کی تعریف اخیر میں آپ کو دے دی جائے گی۔ فی الحال آپ اس کا ترجمہ اور مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب واقع ہو مخالفت ضعف کے ساتھ، فالراجح یقال له المعروف، تو راجح کو معروف کہا جائے گا، ومقابلہ یقال له المنکر، اور اس کے مقابل کو منکر کہا جائے گا۔
مثال ما رواه ابن ابی حاتم من طریق حبیب ابن حبیب، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ابو حاتم نے حبیب ابن حبیب کی سند سے، اور حبیب کون ہے؟ وَهُوَ أَخُو حمزة بن حبیب الزیات المقری، یہ ہے کہ حمزہ ابن حبیب زیات مقری ہیں، تیلی، زیات تیلی۔ عن ابی اسحاق، یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ اسحاق سے۔ اسحاق روایت کرتے ہیں عن العیزار بن حریث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند ہے پوری، عن طریق ابن حبیب بن حبیب عن ابی اسحاق عن العیزار بن حریث، یہ بیچ میں ان کا تعارف ہے جملہ معترضہ کے طور پر، اصل سند یہ ہے۔ کیا حدیث ہے؟ من اقام الصلاۃ، جو شخص نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے، وحج وصام وقر الضیف دخل الجنہ۔ قال ابو حاتم نے کہا ہوا منکر، یہ کیا منکر ہے؟ لأن غیرہ من الثقات رواہ عن ابی اسحاق موقوفا وهو المعروف، اس لیے کہ ان کے علاوہ جو ثقہ حضرات ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ابو اسحاق سے موقوفاً، اور یہ معروف ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر حبیب ابن حبیب ان کی جو روایت ہے، جنہوں نے سند کو ابن عباس تک بیان کیا ہے، ابن عباس تک بیان کیا ہے، یہ حدیث ان کی جو ہے منکر ہے، چونکہ دوسرے ثقہ حضرات نے اس کو ابو اسحاق تک موقوف کر دیا، موقوفاً روایت کیا ہے، اس لیے ثقہ حضرات کی روایت معروف کہلائے گی، ان کی روایت منکر کہلائے گی۔ وعرف بهذا ان بین الشاذ والمنکر عموما خصوصا من وجہ، اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ شاذ اور منکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لأن بینہما اجتماعا فی اشتراط المخالفہ، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان اجتماع ہے مخالفت کی شرط لگانے میں، وافتراقا فی ان الشاذ روایت ثقۃ او صدوق والمنکر روایت ضعیف، اور افتراق ہے اس بارے میں کہ شاذ ثقہ کی روایت ہے یا صدوق کی روایت ہے، اور منکر ضعیف کی روایت ہے۔ وقد غفل من سوا بینہما، اور تحقیق کے غافل ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اس عبارت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ شاذ اور منکر کی جو میں نے اوپر تفصیل کی ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے۔ اس چھوٹی سی عبارت میں ابن حجر عسقلانی نے کیا کہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ شاذ اور منکر کی جو میں نے اوپر تفصیل کی ہے، اس تفصیل سے یہ بات سامنے کھل کر آئی ہے، واضح ہو گئی ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شاذ اور منکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے کی نسبت ہے۔ یہاں پر آپ دھیان میں رکھیں گے کہ عموم خصوص من وجہ سے مراد منطق والی عموم خصوص من وجہ نہیں ہے، جہاں پر ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے افتراقی ہوتے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے عموم خصوص من وجہ ہے کہ یہاں پر ایک اعتبار سے ان دونوں کے درمیان اجتماع و اتفاق ہوتا ہے، یعنی ایک اعتبار سے دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جیسے مخالفت راوی کی شرط میں یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک اعتبار سے دوسرے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان افتراق، انتشار ہے، دونوں جدا ہو جاتے ہیں، جیسے اس لیے کہ شاذ کے اندر شرط کیا ہے کہ ثقہ کی روایت ہو یا صدوق کی روایت ہو، اور منکر کے اندر شرط یہ ہے کہ ضعیف کی روایت ہو، تو اس اعتبار سے دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ وقد غفل من سوا بینہما سے دراصل ابن حجر عسقلانی نے ابن صلاح پر چوٹ کی ہے، ان کو متنبہ کیا ہے کہ آپ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے المنکر بمعنی الشاذ، یہ صحیح نہیں ہے، شاذ اور منکر دونوں برابر نہیں ہے۔ ابن صلاح نے اپنی کتاب کے اندر دونوں کو برابر کر دیا ہے، تو انہوں نے ابن حجر عسقلانی نے کہا قد غفل، وہ غافل ہیں جس نے ان دونوں کو ایک قرار دیا، برابر کہہ دیا ہے، وہ شخص غافل ہے۔ تو قد غفل من سوا بینہما سے اس طرف اشارہ ہے۔